السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین حضرات، نواز اردو یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ نواز اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے کلیکا 6 طریقے کے اکتسابی صفحات کو حل کیا جا رہا ہے۔ آج اس ویڈیو میں کلیکا 6 طریقے کے سماجی سائنس کے 6ٹھی اور 8ویں جماعت کی میں موجودہ سبق انسانی آبادکاری اور ابتدائی سماج اور انسانی آبادکاری سبق کو حل کیا جائے گا۔ اقتصادی نکات، ابتدائی سماج اور انسانی آبادکاری سماعت فرمائے گا۔ یہاں پر ہمیں دو تصاویر دیے گئے ہیں، سرگرمی دی گئی تصویر دیکھیے اور بات کرتے ہیں، دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ بچوں، اب میں آپ کو کچھ تصاویر دکھاتے ہیں، معلم بچوں کو یہ تصاویر دکھائیں گے اور ان سے چند سوالات کریں گے۔ ان تصویروں میں ہمیں کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ پہلی تصویر میں کیا دکھ رہا ہے اور دوسری تصویر میں کیا دکھ رہا ہے؟ تو ان تصویر کی بنیاد پر یہاں پر چند سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شکاری اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے غذا کس طرح ذخیرہ کرتے تھے؟ غذا کہاں سے لاتے تھے؟ تو ان تصویروں کو دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جنگل سے جانوروں کو شکار کر کے غذا لاتے تھے اور جنگل میں موجودہ پھل پھلیار اور شہد کو جمع کرتے تھے۔ دوسرا سوال، انسان کس قسم کا لباس پہنتے تھے؟ انہوں نے اس طرح کا لباس کیوں پہنا ہوا تھا؟ انسان اس وقت جانوروں کی کھال اور پتوں کے لباس پہنا کرتے تھے، جانوروں کی کھال کے اور پتوں کے لباس پہنا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت آج کل کی طرح موجودہ لباس نائلون، کاٹن، پولیسٹر وغیرہ کپڑا نہیں تھا۔ تیسرا سوال، انسان نے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے اور کیوں؟ انسان اس وقت کے ہے تیر کمان، بھالا، چاقو وغیرہ کا استعمال کیا، کیونکہ اس وقت جدید ہتھیار جو موجود ہیں، بندوق وغیرہ، وہ ان کو دستیاب نہیں تھے۔ تصویر میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پہلی تصویر میں لوگ کیا ہے؟ اناج اکٹھا کر رہے ہیں، خصوصاً پھل پھلیاں وغیرہ اور شہد نکال رہے ہیں۔ دوسری تصویر میں وہ لوگ جانور کا شکار کر رہے ہیں۔ پانچواں سوال، شکاری اور ذخیرہ کرنے والے لوگوں کی غذا اور موجودہ غذا میں مماثلت۔ یہاں پر شکاری اور ذخیرہ کرنے والے لوگوں میں اور موجودہ دور میں مماثلت اور فرق۔ شکاری کرنے والے اور آج کے دور میں مماثلت یہ ہے کہ وہ بھی پھل کھاتے تھے، ہم بھی پھل کھاتے ہیں، وہ بھی شکار کرتے تھے، ہم بھی شکار کرتے ہیں، اور فرق یہ ہے کہ وہ جنگل میں رہا کرتے تھے، ہم مکانات میں رہا کرتے ہیں۔ وہ جنگل کے گاڑوں میں رہتے تھے اور ہم کیا ہے، پکے مکانات میں رہتے ہیں، اور وہ کچے پھل اور کچے دانے، اناج، گوشت کچا کھاتے تھے، لیکن ہم ان تمام کو پکا کر کھاتے ہیں زیادہ تر۔ چھٹا سوال، شکاری اور ذخیرہ کرنے والے لوگ جو ہتھیار استعمال کرتے تھے اور وہ ہتھیار جو ہم آج استعمال کرتے ہیں، ان کے درمیان مماثلت اور فرق۔ ان ہتھیاروں کے درمیان مماثلت یہ ہے کہ ہم بھی ان ہتھیاروں کا استعمال
ان ہتھیاروں کا استعمال جانوروں کے شکار کے لیے کرتے ہیں اور جانوروں کی کھال نکالنے کے لیے، گوشت کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور فرق یہ ہے کہ ان کے دور کے ہتھیار وہ خود بنایا کرتے تھے ہاتھوں سے، لیکن آج کل کے دور کے ہتھیار مشینوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اور آج کل کے ہتھیار کیا ہے، بہت ہلکے اور ہیں اور جلد آسانی سے بہت دور تک کے نشانہ لگا کر بآسانی شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہے، نزدیک کے جانوروں کا ہی شکار کیا جاتا تھا۔ سرگرمی دو طرز زندگی کی فہرست بنائیں اور اس پر تبادلہ خیال کریں۔ شکاری اور ذخیرہ اندوز انسان زمانے کے لوگ اور آج کے دور کے لوگوں کی طرز زندگی میں پائے جانے والے فرق کی فہرست بنا کر بحث کرنا ہے۔ یہاں پر ایک کالم دیا گیا ہے، اس میں ہم نے اس طرح سے اس کو حل کیا ہے۔ میدان، یہاں پر 4 میدان دیے گئے: غذا کا میدان، لباس، ہتھیار اور رہنے کی جگہ۔ شکاری اور ذخیرہ اندوزی کا دور، ان کے دور میں غذا وہ پھلاری، جڑی بوٹیاں اور جڑیں اور کچا گوشت کھاتے تھے۔ موجودہ دور میں غذا پھل، ترکاری، دال، دانے، پکا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ اور ان کا لباس، شکار بازیوں کا لباس، وہ پتے اور جانوروں کے خال کے لباس پہنتے تھے۔ آج کے دور میں کیا ہے، نیلان، پالیسٹر وغیرہ مختلف قسم کے لباس پہنتے ہیں۔ اس دور کے ہتھیار چاقو، کلہاڑی اور بسولہ وغیرہ تھے، اور آج کل کے دور میں تیر کمان، چاقو، بندوق وغیرہ ہیں۔ اس دور کے رہنے کی جگہ غار، جنگل کے پہاڑی علاقے وغیرہ تھے، لیکن آج کل کے دور میں کیا ہے، پکے مکانات، ہمہ منزلہ عمارتیں وغیرہ ہیں۔ سرگرمی 2، یہاں پر ایک کیا ہے، جاجی کی کہانی بتائی گئی ہے۔ آؤ بچوں کہانی پڑھیں گے۔ چلو میں تھوڑا کہانی پڑھ کے سنانے کے بجائے آپ کو اس کے مطلب بہرحال پڑھ کے سناتا ہوں، سنیے گا۔ ہزاروں سال پہلے لوگوں کا ایک گروہ جنگل میں رہتا تھا۔ رہائش کے لیے وہ غار، جھونپڑیوں اور پتھروں کے غاروں پر انحصار کرتے تھے۔ وہ کھانے کے لیے ہرن، جنگلی بھینس، خرگوش، پانی کا گھوڑا اور دیگر جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ ندی اور جھیلوں میں مچھلیاں بھی پکڑتے تھے۔ وہ جنگل سے شہد بھی اکٹھا کرتے تھے۔ ان کا بنیادی مقصد پھل چننا، کندوں کی کھدائی کرنا، اناج کے لیے جنگل سے مختلف اشیاء جمع کرنا، اس گروہ میں جاجی نامی 12 سال کی لڑکی بھی رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ جنگل میں کھانے کی تلاش میں نکلی تو سانپ نے اس کے پیر کو کاٹا۔ پیر کا زخم کئی دنوں تک ٹھیک نہ ہوا۔ اس وجہ سے وہ بہت بیمار تھی۔ وہ کہیں نہیں جا رہی تھی، اس لیے برادری کے لوگوں نے اسے چھوڑ کر یہاں سے جانے کے تعلق سے سوچا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم یہیں رکیں گے تو ہمیں کھانا نہیں ملے گا۔ پانی کے تمام ذرائع سوکھ چکے ہیں۔ جانور بھی پانی کی تلاش میں دوسری جگہ ہجرت کر چکے ہیں، اس لیے انہیں شکار کے لیے کوئی بھی جانور نہیں ملتا۔ جنگل کے تمام پھل بھی کھا کر ختم ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارا جینا بہت مشکل ہے۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا دکھ ہے کہ
اس لڑکی کو جو مرنے کی حالت میں ہے اسے جنگل جنگل میں کیسے اکیلا چھوڑ دیا جائے؟ جاجی کی ماں نے کہا، ہم کچھ اور دن یہاں رکیں گے تو کیسا رہے گا؟ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج میں نے صبح سویرے بہت لذیذ پھل دیکھے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں اور 4-5 دن یہاں رہ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس بات سے متفق نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ انہیں کھا کر رہ سکتے ہیں وہ رک جائیں، لیکن ہم جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس جنگل میں جو دستیاب ہے وہ صرف 8 سے 10 لوگوں کے لیے کافی ہے، سب کے لیے ناکافی ہیں۔ آخرکار سب مل کر ایک نتیجے پر پہنچے۔ زیادہ تر لوگ دوسرے جنگل میں چلے گئے اور ان کا انتظار کیا۔ صرف 5 یا 6 لوگ جاجی اور اس کی ماں کے ساتھ رک گئے۔ اس طرح اس گروہ کے کئی لوگ دوسرے جنگل کو منتقل ہو گئے۔ اسی رات جاجی کا درد اور بڑھ گیا۔ درد سے بے حال جاجی نے ایک درخت کی چھال نکالی اور اپنے زخم پر باندھ لیا۔ صبح اٹھی تو اس کا درد کسی قدر کم ہو چکا تھا۔ اس درخت کی چھال نے اس کا زخم بھر دیا تھا۔ جاجی نے اپنی بیماری کا علاج خود ہی دریافت کر لیا اور اپنی ماں سے اس کے علاج کی وضاحت پیش کی۔ پھر اس جگہ پر جب پھل لگ جاتے ہیں تو وہ واپس اس جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ کسی ایک جگہ پر مقیم نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح آپ نے ایک فرضی کہانی سنی ہے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ جانور ہو یا انسان کھانا ختم ہونے کے بعد اس جگہ پر نہیں رہ سکتے۔ کھانے کی تلاش میں وہ دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ گروہ کے لوگ جاجی کو وہیں پر چھوڑ کر جانے جیسی حالت کیوں پیش آئی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور، سنیے گا۔ گروہ کے لوگ جاجی کو وہیں پر چھوڑ کر جانے جیسی حالت اس لیے آئی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جاجی کا پیر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر ہم اسی جنگل میں رکیں گے تو ہمیں اناج کی کمی ہو سکتی ہے۔ اقتصابی صفحہ 8۔ یہاں پر چند کیا ہے تصاویر دی گئی ہتھیاروں۔ تصویر میں موجودہ ہتھیاروں کی شناخت کرتے ہوئے ان کے نام لکھیے اور ان کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے لکھنا۔ یہ موجودہ نہیں، یہ قدیم دور کے ہیں۔ ایکچولی انہوں نے یہاں پر موجودہ لکھا ہے، یہ لفظ یہاں پر موجودہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہاں پر کیا ہے قدیم کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ موجودہ نہیں ہو سکتا ہے، موجود ہے۔ یہاں پر تصویر میں موجود یہ یہاں پر کیا ہے 7 ہتھیارے ہیں۔ نمبر 1 ہے ہڈی گوشت کاٹنے کے لیے۔ نمبر 2 کلہاڑی کترنے کے لیے۔ نمبر 2 کلہاڑی کترنے کے لیے۔ بھالا بڑے جانور کا شکار کرنے کے لیے۔ پتھر جڑی بوٹیاں نکالنے کے لیے۔ دراتی
کاٹنے کے لیے، چاقو جلد سے خال الگ کرنے کے لیے، تیر کمان جانوروں کا شکار کرنے کے لیے۔ یہ رہا اس دور کے ہتھیار۔ نوٹ: شکاری اور ذخیرہ اندوزوں کے لوگوں کی طرز زندگی کے متعلق بہت سے ذرائع ہمیں دستیاب ہیں۔ مثال کے طور پر دستیاب پتھر کے اوزار، غاروں میں ان کی بنائی گئی تصاویر، غاروں میں دستیاب لوگوں کی اور جانوروں کی کنکال وغیرہ۔ یعنی اس وقت کے دور میں لوگ غاروں میں تصاویر وغیرہ بنایا کرتے تھے، کیونکہ پتھروں کے لوگ تھے، پتھر میں غاروں میں رہا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ سرگرمی دو: کیا موجودہ دور میں اس طرح کے شکاری سماج یا گروہ موجود ہیں؟ اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ اپنے خاندانوں کے افراد اور اساتذہ سے مباحثہ کریں۔ ہاں، وہ لوگ جنگل میں موجود ہیں جنہیں ہم آدیواسی کہتے ہیں۔ جنگل میں موجود ہیں جنہیں ہم آدیواسی کہتے ہیں۔ ہاں، وہی حصہ یہاں پر بھی کیا ہے، اسی حصے کو دہرایا گیا ہے۔ دیکھو، ابتدائی سماج، وہی تصاویر ہیں، وہی سوالات ہیں۔ ہاں، یہاں پر ایک سوال دوسرا ہے۔ کیا ہے سوال؟ دیکھیے، آیا شکار جمع کرنے والوں اور موجودہ دور کے لوگوں کے درمیان فرق کی فہرست بنائیں۔ یہ تو سیم ہے، لیکن یہاں پر دیکھو، شکار جمع کرنے والے کیا ہے، خانہ بدوش کی زندگی گزارتے تھے۔ وہ لوگ اناج کی تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کی کھال اور استعمال کرتے تھے۔ وہ لوگ جانوروں کے غار میں رہتے تھے۔ یہ 8ویں جماعت کا حصہ ہے۔ موجودہ دور کے لوگ قائم مقام پر پکے مکانات بنا کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے اولن کے کپڑے، معاف کیجیے گا یہاں پر کچھ اولن کے کپڑے، اولن سے بنے سویٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اقتصابی صفحہ 4، یہی تو ہے، وہاں پر دوبارہ بتایا گیا ہے۔ یہی سوال جو یہاں پر ہے چھٹی جماعت میں جو سوال ہے، یہی سوال کیا ہے وہاں پر موجود ہے۔ یہی سوال یہاں پر کیا ہے موجود ہے۔ فی الحال ایسی شکار بازی لوگ اگر ہاں تو وہ شکاری برادریاں ہیں، اگر ہاں تو وہ کہاں پر؟ ہاں، وہ لوگ جنگل میں موجود ہیں، اور کیا ہے، انہیں ہم آدیواسی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ رہا چھٹی جماعت کا 8ویں جماعت کا حصہ، اور 8ویں جماعت میں اسی سبق میں آگے کنٹینیو ہے۔ کیا؟ انسانی آبادکاری۔ یہاں پر انسان اس سرزمین پر کس طرح سے آبادکاری شروع کی۔ پہلے وہ جنگل میں رہا کرتا تھا، خانہ بدوش کی زندگی گزارتا تھا، تو وہ خانہ بدوش کی زندگی چھوڑ کر قائم مقام پر کس طرح سے رہنے لگا، اس کے متعلق یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیے گا یہاں پر کیا ہے، کچھ سرگرمیاں دیے گئے ہیں۔ یہاں پر سرگرمی کیا ہے، دیکھو، بچوں آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا پھل پھلیاں ترکاری وغیرہ کھاتے ہیں۔
آپ جو کھاتے ہیں ان کی فہرست بنائیں. بچوں کو کہنا ہے کہ اس طرح سے فہرست بنائیں. یہاں پر مثال کے طور پر میں کیا ہے چند دالیں، سبزیاں، پھل اور ترکاریوں کے نام لکھیے. تو اس طرح سے بچے کم سے کم 14-15 نام لکھیں، دالوں کے، سبزیوں کے، ترکاریوں کے وغیرہ. ان تمام کے نام لکھ کر کیا ہے بچے یہ سرگرمی مکمل کریں. اور اس کے بعد ان سرگرمی مکمل کرنے کے بعد بچوں سے چند سوالات کریں. مندرجہ بالا موجودہ جنگلات سے براہ راست حاصل ہوتے ہیں. مندرجہ بالا مطلب یہاں پر اوپر کی اس سرگرمی میں جو ہم نے دالیں، سبزی، پھل، ترکاری لکھے ہیں کیا وہ تمام جنگل سے ملتے ہیں؟ بچوں سے سوال کریں. بچے جواب دیں گے نہیں جناب. تو دوسرا سوال کریں ایسا تو ان میں سے کچھ ہم جنگل سے نہیں حاصل کرتے تو پھر کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تو بچے جواب دیں گے جناب ہم تو کھیتوں سے حاصل کریں گے. تو اس کے بعد تیسرا سوال ہے فصل اگانے کے لیے کون کون سے عوامل درکار ہیں؟ تو اگر ہم ان کو کھیتوں سے حاصل کرتے ہیں تو کھیت میں کسان فصل اگاتا ہے. تو فصل اگانے کے لیے کسان کس طرح سے محنت کرتا ہے، کون کون سے فصلوں کو اگانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اس طرح سے بچوں سے بحث کریں. بچے بتائیں گے کہ کسان بویائی کیسے کرتا ہے، کن کن چیزوں کی بویائی کرتا ہے اور کن چیزوں کے روپ لگا کر چھوٹے چھوٹے پودے بنا کر اس کو لگاتا ہے، اور کب اس کو نکالتا ہے، کچرا کیسے نکالتا ہے، اسے کیڑا مار دوائی کیسے مارتا ہے اور اسے کھاد کس طرح سے ملاتا ہے. یہ تمام بچوں سے بحث کر کے آگے بڑھے. اس کے بعد یہ فصلیں کب، دوسرا سوال ہے کہ یہ فصلیں کب کس طرح کی موجودہ موسم میں اگتے ہیں. ہم اس باب میں پڑھیں گے. یہ فصلیں کس طرح سے اگائی جاتی ہیں اس کے بارے میں یہاں پر پڑھیں گے. شکار سے کھیتی باڑی. انسان شکار سے کیا ہے کھیتی باڑی کرنے لگا. انسان شکار سے کھیتی باڑی کرنے لگا. ایک منٹ یہاں پر شکار سے کھیتی باڑی کرنے لگا انسان. تو یہاں پر سولیگا کی کہانی ہے. کہانی میں مختصر میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارے ہزاروں سال پہلے ہمارے آبا و اجداد کیا جنگل میں رہتے تھے. وہ جنگلی پھلوں کا کھاتے تھے، وہاں پر موجودہ جانوروں کا شکار کرتے تھے اور وہاں پر موجودہ بیجوں کو، پھلوں کو، غذا کو جمع کر کے ان کو ضرورت پڑنے پر استعمال کرتے تھے. تو اسی پر منحصر کہانی ہے، فرضی کہانی ہے، سنیے گا. ہزاروں سال پہلے سفید پہاڑوں کے بنڈی پورا جنگل میں سولیگا نامی رہتے تھے. ہاں، وہاں کس طرح سے انہوں نے زراعت شروع کی اس کے متعلق یہاں پر ایک فرضی کہانی پیش کی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ جنگل میں رہنے والے لوگ وہ فصلوں میں باجرہ، مکئی، ہری ترکاری، پھل وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، اور ان کے پاس چند جانور بھی موجود تھے اور وہ جانوروں کا شکار کرتے تھے. تو سولیگار کی چند 2 لڑکیوں کا ذکر ہے، لچھمی اور کاتما. انہوں نے کس طرح سے اس کا تصور بتایا ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہے یہ دونوں بھی لچھمی اور کاتما دونوں لڑکیاں درخت کے پاس کدو کے بیج ڈالنے نکلے تھے. تو اچانک سے شیر آ گیا. کدو کے بیج جمع کرنے کے لیے نکلے تو اچانک سے شیر آ گیا. شیر کے دہاڑ سے وہ ڈر کر وہ جہاں پر رکے تھے وہیں پر بیج پھینک کر بھاگ نکلے. تو وہاں سے جانے کے بعد کیا ہوا، تو بھاگ گئے. تو وہ وقت مانسون کا وقت تھا، موسم تھا، برسات ہو گئی. برسات ہونے کی وجہ سے وہ زمین میں گر گئے تھے. تو وہ پودے کی شکل میں بڑے ہو گئے بیج. تو چند دن بعد کیا ہے
कुछ दिन बाद के बाद वो दोनों वापस उसी जगह पर आए जहां से वो बीज फेंक कर भागे थे। तो उन्होंने आपस में बहस किया, देखा, ढूंढा कि वो बीज कहाँ है। बहुत मुशाहिदे के बाद पता चला कि वो बीज क्या है, पौधे बन गए हैं, उसे फल भी लग गए हैं। इस तरह वो दोनों आपस में बहस करने लगे ढूंढकर। तो उनके इस वाक्य पर एक सवाल है, पहली फसल वो किस तरह से करे। सवाल है वो लोग क्या बहस कर रहे थे दोनों लड़कियां। हाँ, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते। तो देखिए वो लोग बहस कर रहे थे कि जो बीज हमने फेंका अब वो एक पौधा बन गया है और उसे फल भी लग गए हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो पहली मर्तबा बीज को उगता हुआ देखकर सोचते कि क्यों ना हम और इसी तरह बीज उगा सकते हैं। हम इस तरह से सोच सकते हैं। इस तरह से लक्ष्मी और काचम्मा वो बीज को देखकर क्या है सोचे, दोनों अपनी अपनी माओ के पास चली गई और माँ से कहने लगी, माँ मुझे थोड़ा सा बाजरा दो। मैं क्या है बाजरा दो कह के जिद करने लगी। बाजरे के बीज देते हुए उनके माँ ने कहा, बहुत तकलीफ से उठाए लाए हैं, दूर के जंगल से ये बाजरा लाए हैं हमने। इस मरतबा बहुत कम बाजरा मिला है, तुम लोग इसको ज़ाया मत करो। तो वो दोनों लड़कियां हाँ जी कह के वो बाजरा लेकर के आए। वो जमीन पर फेंक देते हैं। तो फेंके हुए उनके बीज क्या है परिंदे खा जाते हैं। तो सिर्फ कद्दू के बीज ही वहां पर उगे हुए हैं। एक हफ्ते बाद दोनों अगर सोचते हैं कि हम ऐसी जगह बीजों को फेंकेंगे जहां परिंदे उन्हें ना देख सकें और उन्हें पानी भी डालें। तो बाद में उन्होंने बीजों को पानी डाला। 4 दिनों बाद खुशी से वो वहां आ गए। बाजरे के बीज जमीन से पौधे की शक्ल में निकले थे। ये देखकर क्या है उन्हें बहुत खुशी हुई। लक्ष्मी और काकम्मा पर नजर रखते हुए 3 महीनों तक उन्हें लगातार पानी देते रहे। फिर कद्दू का फल जमीन पर गिर गया और उस कद्दू को वो अपने घर ले गए और बाद वो 2 माह बाद बाजरा भी उग गया। ये देखकर वो हैरान और बहुत खुश हुए। उन्होंने उस बाजरे के पौधे के से बातें की, बहस की। इस तरह से कहा गया है वो क्या है बाद में अपनी माँ और दादी के पास जाकर उन्हें बुला लाए और उसको दिखाया। तो माँ और दादी आपस में बहस करते हैं कि माँ बहुत खुश, बहुत फख्र से माँ उन पर बहुत फख्र हुआ, माँ को उन पर बहुत फख्र हुआ। और उन्होंने सोचा कि जिस तरह सोलीगार की लड़कियां बीज से पौधे उगा सकती हैं उसी तरह हम भी जंगल में बीज बो सकते हैं, बोकर मुख्तलिफ पौधे उगा सकते हैं। बीज बोकर मुख्तलिफ पौधे उगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है, वहां पर मौजूदा माँ और दादी जी के दरमियान क्या बहस हुई। दोनों के दरमियान ये बात जो मैं अंडरलाइन किया है यही क्या है यहाँ पर लिखना है। आगे उन्होंने क्या कहा होगा, अब कुछ समझ करें, बच्चों के साथ बहस करें। सरगर्मी 3 ज़राअत। सरगर्मी 3 ज़राअत। क्या है सरगर्मी 3। जैसा कि काश्तकारी की कहानी मैंने जैसे कि काश्तकारी की कहानी में है कि खुद ही बढ़ते हुए एक छोटे वाक्य से इंसानों से शिकारी से काश्तकारी होने के लिए कई साल लग गए।
इतने सालों में मरहला ब मरहला काश्तकारी के इन्होंने क्या क्या किया। एक यहाँ पर क्या है मिसाल दी गई। फसल उगाने के लिए जरखेज जमीन का इंतखाब किया गया, और फसल उगाने के लिए क्या जमीन को जोता गया, जमीन को ढीला किया गया। फसल उगाने के लिए वो बीज बोए, अच्छी फसल के लिए मुनासिब आपाशी की, नामियाती या कीमियाई खाद का इस्तेमाल किया, मशीनों के जरिए या हाथों से फसल की कटाई की। ज़राअत के लिए ज़रूरी अवामिल और चीज़ों की फहरिस्त बनाना। बच्चों से कहें कि ज़राअत करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर चीज़ों में क्या है, हल, बैलचा, कुर्गी, कुंटी, खुरपी, दराती वगैरह चाहिए। और जानवरों कौन कौन से चाहिए यहाँ पर, बैल खुसूसन क्या है, खेतों में खेती बाड़ी करने के लिए बैलों की जरूरत होती है। और दीगर जानवर इसलिए कि उनका फुजला खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद किए जाने वाले काम, वहाँ पर क्या काम करते हैं खेतों में, हल चलाते हैं, बुआई करते हैं, फसल काटते हैं, फसल को पानी पहुंचाते हैं, कचरा निकालते हैं वगैरह। इस तरह से बहुत सारे खेतों में काम किए जाते हैं। उसके बाद खाना बदोशी से बस्ती आबादी तक, उन्होंने खाना बदोशी से बस्ती आबादी तक है। लोगों ने खाना बदोशी से बस्ती आबादी तक कैसे पहुंचा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक कहानी बताई गई। दादाजी और एक पिंकी, पिंकी नाम की लड़की, पिंकी और दादाजी, उनके दादाजी। पिंकी के दादा टीवी देखते हुए बैठे, तो पिंकी दादाजी से कहती है, क्या दादाजी आप बस टीवी ही देखते हैं, मुझे आपसे एक चंद बातें करनी है, पूछनी है, चंद सवालात करनी है। तो ये सुनकर दादाजी ने टीवी बंद किया और पिंकी की तरफ मुखातिब हुए, बताओ बेटा क्या कहना है। तो पिंकी ने दादाजी से चंद सवालात करने लगी। सवालात की, दादाजी जंगल में रहने वाले दादाजी जंगल में रहने वाले शिकारी यानी हमारे पुराने जमाने के लोगों ने रहकर काश्तकारी करना सीखा। यानी उन लोगों ने गांव की तामीर किस तरह से की मुझे पता नहीं चल रहा, बताओ, कह के दादाजी से सवाल करते। दादाजी कहते, अच्छा, तो खाना बदोश लोगों ने जब काश्तकारी शुरू की तो उनमें क्या क्या तब्दीलियां आई। दादाजी ने पिंकी से दोबारा सवाल किया। तो पिंकी दादाजी से कहती है कि क्या दादाजी, मैंने आपसे सवाल पूछा तो आप मुझसे दोबारा सवाल पूछ रहे हैं। तो इस दरमियान एक सरगर्मी दी गई है कि सरगर्मी एक यहाँ पर है कि काश्तकारी शुरू करने वाले खाना बदोश लोगों के साथ क्या तब्दीलियां पेश आए। ऊपर दिए गए सवाल के जवाब देने के लिए अपने दोस्तों से बहस कीजिए और जवाब नीचे लिखकर पिंकी की मदद कीजिए। इस जवाब से पिंकी की मदद होगी। तो जवाब कुछ इस तरह से है कि काश्तकारी शुरू करने वाले खाना बदोश लोग मकान बनाकर एक ही मुकाम पर जिंदगी गुजारने लगे। काश्तकारी के लिए जरूरी साजो सामान के लिए दीगर दस्तकार वजूद में आए। तो इस तरह से क्या है, हम पिंकी की मदद कर सकते हैं। आपका जवाब पिंकी के साथ साथ दादाजी की भी मदद कर रहा है। दादाजी दादाजी क्या कहते हैं, देखो। दादाजी, खाना बदोश इंसान खेती बाड़ी में मुलविस होने की वजह से उनको कितने महीने एक तरफ रहना पड़ता है। पिंकी जवाब देती है कि कम से कम फसल आने तक यानी 4 महीने तक रहना पड़ता है। रहना है तो पानी चाहिए ना,
इसी लिए जंगल में मौजूदा जरखेज जमीन पानी मौजूद होने वाली जगह पर रहना होगा दादाजी। वहां जाकर रहने के लिए कोई गाल लकड़ी का घर वगैरह होना चाहिए। पिंकी, हाँ दादाजी, काश्तकारी करने की जगह हर फसल की हिफाजत के लिए नहीं हो, वहां रहना होगा, उन्हें वहां रहना होगा। इसलिए उन्होंने लकड़ी के घर झोंपड़ी वगैरह बनाना सीख लिया दादाजी। ये सब सीखने के लिए तकरीबन 1000 साल लगे होंगे। पिंकी, हाँ दादाजी, एक जगह रहकर काश्तकार बनना सीख गए। फल तरकारियां शहद के साथ अपने काश्तकारी के इलाके में वापस आने की जरूरत तो है ना दादाजी। दादाजी कहते हैं, क्या तुमने पढ़ा है काश्तकारी करना सिर्फ आसान काम नहीं, क्या इसके लिए अलग अलग चीजों की जरूरत है? काश्तकारी के लिए कदीम दौर के और जदीद दौर के साजो सामान की फहरिस्त तैयार करके पिंकी की मदद कीजिए। तो कदीम दौर में हल, बैलचा, खुरपी, कुंटी, खुरकी, दराती वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जदीद दौर में क्या है, ट्रैक्टर के मशीन, बड़े बड़े मशीनों वाली गाड़ियां होते हैं। तो पिंकी कहती है, बहुत सारी अशिया की जरूरत है ना दादाजी। इन सब को उगाने के लिए बाद फसल उगाना आसान होगा क्या दादाजी? नहीं, दादाजी कहते हैं कि नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए अलग अलग सामान बनाए, काश्तकारी करने वाले, कपड़े बनाने वाले, ये सब लोग एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे पर मुनहसर हो गए, एक साथ रहने लगे। साथ ही साथ ये तमाम काम करना शुरू सिर्फ इंसान के बस की बात नहीं थी। हाँ, इसलिए जानवरों को पालना शुरू किया। दूध दही के लिए गाय भैंस, हल चलाने के लिए बैल, और इसी तरह भेड़ बकरियां, मुर्गे वगैरह हिफाजत के लिए कुत्ते और बिल्लियों को पालना शुरू किया। दादाजी, कितना कितना कुछ कह दिया पिंकी ने तो। और आगे पिंकी कहती है, दादा, इसके बाद काश्तकारी के लिए इंसानों को जरखेज मिट्टी वाली जगह पर रहना होगा दादाजी। उसके बाद अलग अलग जरूरतों की मुनासिबत से एक दूसरे के साथ मिलकर घरों की तामीर करते हुए खाना बदोश से एक जगह रहने के लिए गांव बने होंगे दादाजी। हाँ, मैं तो सिर्फ टीवी में फिल्म देख रहा था। तुम ही ने मुझसे आकर गुस्से से पूछा। अब अगर देखा जाए तो तुमने सब कुछ कह दिया है, मैंने सिर्फ तो सवालात पूछा। हाँ 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 पिंकी, दादाजी, नहीं नहीं, सब कुछ आपने बताया। इस तरह से दोनों आपस में बहस करते हैं। नोट, इंसान को देहात की शनाख्त कैसे हुई, इससे क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई, असतजा से तबदला है। इंसान देहात में कब से तब्दील किया, वही तो है। इंसान काश्तकारी करते करते काश्तकारी करते करते शहर गांव एक कायम मुकाम पर रहने लगा। जब वहां पर आबादी बढ़ी तो वह देहात में तब्दील हो गया, वही इलाका देहात में तब्दील हो गया। मरहलावार बयान करें जिसमें इंसान ने खाना बदोश जिंदगी से मुहज्जिब जिंदगी में तब्दीलियां की। यहां पर देखिए, इंसान सबसे पहले यहां पर क्या है, खाना बदोश जिंदगी कर रहा था। उसके बाद काश्तकारी करना सीखा, अनाज इकट्ठा करना, शिकार करना लगा। उसके बाद अनाज इकट्ठा करने लगा, अनाज उगाने लगा, मतलब काश्तकारी करने लगा। उसके बाद देहात का कयाम किया, शहरों का कयाम किया, मुहज्जिब जिंदगी गुजारने लगा। ये रहा 8वीं जमात का हिस्सा, आबादकारी तक, इंसानी आबादकारी। यही 6ठी जमात में भी दोबारा बताया गया है। वही बात है, यहाँ पर वही दोहराया गया है।
سیم سوال، سیم حصہ، سیم باتیں، یہاں پر کوئی بھی تبدیلی نہیں، تو یہاں پر بھی وہاں پر بھی سیم ہے۔ یہ رہا چھٹی جماعت اور 8ویں جماعت کا حصہ۔